تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا کہ میں نے اپنے نبی پر جو دین نازل کیا ہے نا، یہ ایک تو میں نے اس کو کامل کر دیا، اکملت لکم دینکم۔ دوسرا یہ کہ میں اسے محفوظ کروں گا، حفاظت اس کی میں کروں گا۔ اچھا، کئی منکرین حدیث جو ہے نا، وہ اسلام سے بچنے کے لیے قرآن مجید کے احکام سے فرار اختیار کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی قرآن ہی کافی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے، حدیث کوئی نہیں۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر صرف قرآن مجید کو لینا تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گئی۔ کیونکہ نماز کو لے لیجئے، نماز ہے، کتنی نمازیں ہیں؟ قرآن مجید میں عدد تو بیان ہی نہیں ہوا۔ اچھا، کتنی اس کی رکعتیں ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اسی طریقے سے ان میں کیا پڑھنا ہے، قرات کیا کرنی ہے، اور دوسرے اذکار کیا کرنے، کچھ بھی تو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ کس لیے؟ کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَهَا، منکرین کہتے ہیں جی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن حدیث کی حفاظت کا تو کوئی ذمہ لیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کی حفاظت نہیں ہوئی تو پھر اس کا اعتبار کیا ہے؟ اس میں تو جھوٹ بھی ہے، غلط بیانیاں بھی لوگوں نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کئی کہتے ہیں جی قرآن پر تو اتفاق ہے، حدیث پر تو اتفاق نہیں ہے، اس لیے جس پر اتفاق ہے نا اس کو لے لیں، جس پر اتفاق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ حدیث میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے اس کو چھوڑو، اور قرآن مجید پر اتفاق ہے اس لیے اس کو لے لو۔ اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، اس لیے حدیث کے اندر تو خلط ملط ہو گیا معاملہ، قرآن اللہ کے فضل سے محفوظ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یقیناً وہ سورۃ الحجر کی اور 14ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت پڑھیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قربان جائے، قرآن عجیب کلام ہے، عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے، ترجمہ ہو سکتا ہی نہیں ہے اردو میں یا کسی زبان میں۔ اب دیکھو، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا کیا معنی؟ ہم نے۔ کتنی دفعہ ہم ہو گیا؟ 3 دفعہ۔ انا، پھر انا بھی بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے اس ذکر کو، الذکر معہود ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ تو نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تو نہیں لفظ تو ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، جو کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ، سراسر سراپا نصیحت ہے۔ ان کا ہر لفظ، ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل، ان کی ہر حالت وہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی بھی اللہ نے حفاظت کی، حدیث کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور ان دونوں کو آگے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی ہے تو آگے پہنچا دو۔ اور صرف آیت نہیں، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو یاد کر لیا، اور جس طرح سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جاں فشانی کے ساتھ قرآن مجید پورے کا پورا، ہاں ایک بات درمیان میں رہ گئی، وہ جو کہتے ہیں نا اختلاف بڑھا، اختلاف بڑھا، قرآن میں اختلاف کوئی نہیں۔
اللہ کے بندو، خواہ مخواہ اختلاف کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اختلاف کرنے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا قرآن مجید ایک شوشے کا فرق نہیں، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ ایک شوشے کا فرق نہیں ملے گا الحمدللہ، لیکن مسلمان کہلانے والے کئی جو زبردستی اسلام میں گھس آئے ہیں، ہاں جی، متستر بالاسلام کا پردہ انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان کی اس کتاب میں جس کو وہ اس طرح مقدس اور صحیح سمجھتے ہیں، جس طرح ہم صحیح بخاری کو سمجھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کافی کے اندر کہ اصل قرآن جو تھا نا وہ مصحف فاطمہ 70,000 آیتیں تھی اس میں۔ ہمارے اس قرآن میں کتنی ہیں؟ 6,000 اور 666 بڑا مشہور ہے، لیکن 200 سے کچھ زائد آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اچھا، تو اس وجہ سے اگر ہم چھوڑتے ہیں کسی چیز کو کہ سب لوگ نہیں مانتے، تو پھر تو قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، قصہ ہی تمام ہوا۔ انہوں نے تو اس شاخ کو ہی کاٹ دیا جس پر اسلام کا آشیانہ ہے۔ انہوں نے کہا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، 4 آدمی مسلمان رہ گئے، باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اب وہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سامنے وہ یہ کہیں گے نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ ساری بات لمبی بات ہے۔ حدیث وہ انہی صحابہ کے ذریعے سے آئی ہے جن کو وہ کافر سمجھتے ہیں، تو کس طرح اس کو مانیں گے؟ اس بات کو چھوڑو۔ اچھا، ایک بات اور غور کرو، وہ یہ ہے کہ جو چیز اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی جعلی وہ سکہ بناتا ہے جو سکہ بازار میں چلتا نہ ہو۔ کیا ایسا سکہ جعلی بنایا جاتا ہے؟ جعلی سکہ کون سا بنایا جاتا ہے؟ جو بازار میں چلتا ہے۔ آپ کا پاکستان کا نوٹ ہے 5,000 کا ہے، 1,000 کا ہے، 500 کا ہے، 50 کا نوٹ ہے، 100 کا ہے، اسی کو بنائیں گے نا۔ تو اگر حدیث پر عمل ضروری ہی نہیں تھا، امت مسلمہ نے حدیث پر عمل کیا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی لوگوں کو جھوٹی حدیثیں بنانے کی؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کی ہر حرکت کی حفاظت کی ہے۔ ہماری ماؤں نے، ہماری صحابیات رضی اللہ عنہن نے دین کی ہر بات جو ہے نا، جو عورتوں سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی امت تک پہنچا دی ہے۔ خصوصاً امہات المؤمنین نے دین ہمارا پورے کا پورا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین تک۔ صحابہ بھی کچھ لکھتے تھے، تابعین نے بھی کچھ لکھا، صحابہ نے کچھ کتابیں بھی لکھی، تابعین نے اس سے بڑھ کر پھر کئی صحابہ کا علم ایک تابعی کے پاس آ گیا، پھر تابعین میں اور تبع تابعین میں تو پھر ماشاءاللہ ہر محدث نے تقریباً ایک کتاب تحریر کی اپنی حدیثوں کی۔ لیکن اس وقت تک یہ سلسلہ غلط بیانی کا بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو حدیث بیان کرے نا، وہ ساتھ یہ بھی بتایا بھی تمہیں کہ کس سے تو تم نے سنا، کس سے سنا۔ ایک دفعہ نا ہمارے محلے میں ایک جماعت آئی، وہ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو امیر لشکر نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جی فتح نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سنت تم ترک کر بیٹھے ہو۔ انہوں نے غور و فکر کیا تو مسواک میں کچھ کمی تھی، تو وہ انہوں نے امیر صاحب نے حکم دیا سب مسواک کرو، تو سب نے مسواکیں وہ توڑ کر درختوں سے شروع جو کی نا، تو دشمن کا جاسوس بھی آیا ہوا تھا، اس نے جا کر رپورٹ دی کہ آج بہت خطرہ ہے، مسلمان سب کے سب دانت تیز کر رہے ہیں، وہ تمہیں کھا جائیں گے، دشمن جنگ کے بغیر ہی بھاگ گئے۔ اچھا، میں نے اس سے پوچھا جو ہمارے محلے کے صاحب لے کر آئے تھے جماعت کو، میں نے کہا بھائی جان یہ کہاں ہے یہ حدیث، یہ بات کہاں ہے؟ کہتے جی بتائیں گے۔ اچھا جی، اب بتانا اس نے کیا تھا؟ نماز ہم ایک جگہ ہی پڑھتے تھے، تو میں روز ہی اس سے پوچھتا رہا،
6 مہینے کے بعد اس نے نا اپنے مرکز سے جا کر مجھے آ کر بتایا جی انہوں نے کہا بھئی کوئی نہیں ملتی نہیں کہیں سے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی سے کوئی حدیث سنیں نا، کئی آدمی مجھے ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں جی یہ حدیث ہے، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس نے بیان کی اب اس سے پوچھے نا۔ ہاں جی، نہ گفتہ نہ دارت کسے باتوں کا وہ لیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے کوئی تم سے پوچھتا نہیں ہے بھی یہ کہاں ہے، جب تم بات کرتے ہو تو دلیل تم پیش کرو نا، مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں اس کی دلیل پیش کرتا پھروں۔